بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانی کے تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 44 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دولت عثمانیہ ان اشخاص کی مروج منت ہے جو کہ ایک صحرا میں ایک خیموں میں بسا کرتے تھے۔ یہ اس قوم کی مرہون منت ہے۔ تو دوستو، اس کی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، اس کی آج ہم 44 نمبر قسط میں ہم پیچھے چلے جائیں گے اس تاریخ کو۔ 1682 میں قرہ مصطفیٰ کو آسٹریلیا پر حملہ کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ ہنگری کا جو حصہ آسٹریا کی زیر حکومت تھا، اس نے شہنشاہ لیوپولڈ کی مذہبی تحریکوں سے عاجز آ کر بغاوت کر دی۔ باغیوں کی سردار توکلی نے آسٹریا سے آزادی کا اعلان کر کے اپنے کو ہنگری کا فرما روا قرار دیا اور سلطان کی سیادت قبول کر لی۔ قرہ مصطفیٰ کے لیے یہ موقع نہایت ہی غنیمت تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج جس کا تخمینہ 2,75,000 کیا جاتا ہے اور اورانا میں جمع کی، اور 1683 کے اوائل میں ویانا کی قصر سے روانہ ہو گیا۔ راستہ میں اسے کوئی مزاحمت پیش نہیں آئے اور وہ آسانی کے ساتھ ویانا پہنچ گیا۔ شہنشاہ لیوپولڈ کے پاس اس زبردست فوج کے مقابلے کے لیے کوئی سامان نہ تھا۔ اس کے سپاہیوں کی تعداد 35,000 سے زیادہ نہ تھی، جن میں سے 11,000 ویانا کے اندر متعین تھے۔ اس نے سوبیسکی سے مدد کی درخواست کی۔ پولینڈ اور سلطنت عثمانیہ میں حال ہی میں ایک صلح نامہ ہو چکا تھا، لیکن سوبیسکی نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی اور شہنشاہ کی مدد کے لیے 50,000 سپاہیوں کو بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ لیکن سوبیسکی کی فوج ویانا سے زیادہ فاصلے پر تھی اور 8 ہفتہ سے قبل نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر قرہ مصطفیٰ پوری مستعدی سے کام لیتا اور دوران معاصرہ میں پوری قوت سے حملہ کرتا تو ویانا پولینڈ کی کم کہانی سے پیشتری فتح ہو جاتا، لیکن اسے اپنی طاقت اور غنیم کی کمزوری پر حد سے زیادہ بھروسہ تھا، اور وہ یقین رکھتا تھا کہ دنیا کی طاقت ویانا کو اس کے پنجہ سے چھڑا نہیں سکتی۔ غرض ویانا کا دوسرا محاصرہ 15 جولائی 1683 کو شروع ہوا۔ شہنشاہ لیوپولڈ اپنے خاندان کے ساتھ بھاگ کر بلغاریہ چلا گیا تھا، لیکن موصلین نے کانٹ اسٹال موبرگ کی سرکردگی میں نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ شہر کے 20,000 باشندے بھی سپاہیوں کے دستہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے بھی فوج کے ساتھ جاں بازی کے جوہر دکھائے، تاہم ترکی توپ خانوں نے شہر کی دیواروں کو کئی مقام پر بالکل مسمار کر دیا۔ اگر قرہ مصطفیٰ ایک عام حملہ کا حکم دیتا تو شہر کے فتح ہو جانے میں کوئی شبہ باقی نہ رہتا، لیکن اس کے حرص اور ہوش نے یہ نادر موقع کھو دیا۔ وہ اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ اہل شہر معاصرے سے عاجز آ کر آخر میں خود ہتھیار ڈال دیں گے اور پھر شہر کی تمام دولت پر وہ تنہا قبضہ کر لے گا، جو ایک عام حملہ کی کامیابی میں ممکن نہ تھا، کیونکہ اس وقت مال غنیمت تمام فوج کا حق ہو جاتا۔ اسی توقع اور ہوش نے آخری حملہ کو ملتوی رکھا۔ اس درمیان میں سوبیسکی تیزی کے ساتھ ویانا کی جانب کوچ کرتا رہا اور آخرکار شہزادہ چارلس آف لورین سے آ ملا، جو آسٹریلیا کی شاہی فوج کا سپہ سالار تھا اور ویانا سے کچھ فاصلے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں سپہ سالاروں نے متحد ہو کر ٹولم کے مقام پر دریائے ڈنوب کو عبور کیا اور پھر وہ نہایت دشوار گزار راستہ سے ہو کر ترکی لشکر کے عقب پر پہنچ گئے اور قرہ مصطفیٰ آسانی کے ساتھ سوبیسکی اور شہزادہ چارلس کو دریا عبور کرنے یا اس دشوار گزار راستہ کے طے کرنے سے روک سکتا تھا، لیکن اپنی طاقت پر حد سے بڑے ہوئے اعتماد نے اس کو غافل رکھا اور وہ اس وقت متباہ ہوا جب غنیم اس کی پشت پر پہنچ چکا تھا۔ سوبیسکی کو عثمانی لشکر کی ترتیب دیکھ کر اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا۔
اس نے قرہ مصطفیٰ کی نسبت حقارت کے ساتھ اس خیال کا اظہار کیا کہ اس شخص نے لشکر کی ترتیب غلط طریقہ پر دی ہے، وہ جنگ کے متعلق کچھ نہیں جانتا، ہم ضرور اسے شکست دیں گے۔ پھر اس نے اپنے فوج کو مخاطب کر کے بتایا کہ ویانا تمام مسیح یورپ کا قلب ہے جس کی مدافعت ایک مقدس فرض ہے۔ ویانا کو ترکوں سے چھڑا لینا حقیقتاً سارے یورپ کو محفوظ کر لینا ہے۔ فوج کی دینی جوش کو بڑھا کر بعد اس کو حملے کا حکم دیا۔ حملہ اس قدر شدید تھا کہ عثمانی لشکر اس کی تاب نہ لا سکا۔ حملہ کی شدت سوبیسکی کی موجودگی کے باعث اور زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی فاتحانہ شہرت کا غلغلہ تمام یورپ میں پھیلا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تاتاریوں کے قدم اکھڑے، ان کے بھاگنے سے ترکی فوج کے دوسرے دستوں پر بھی بہت برا اثر پڑا اور پوری فوج میں انتشار پیدا ہو گیا۔ قرہ مصطفیٰ نے ینیچری کو شہر کے سامنے خندقوں میں چھوڑ دیا تھا اور بقیہ فوج کے ساتھ سوبیسکی اور شہزادہ چارلس کے متحدہ حملے کا مقابلہ کر رہا تھا جو اس کے عقب سے ہوا تھا۔ تاتاریوں کے پسپا ہو جانے کے بعد سوبیسکی نے ترکی لشکر کی قلب پر حملہ کر دیا۔ عثمانی فوج باوجود اپنی کثرت کے اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکی اور اس کے قدم اکھڑ گئے۔ عیسائیوں نے ترکوں کے تمام خیموں اور سامانوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ ینیچری دستوں کی طرف بڑھے جن پر اب دونوں طرف سے حملہ ہونے لگا۔ پشت سے پیچھے سے سوبسکی کی فوج حملہ کر رہی تھی اور سامنے سے آسٹریا کی شاہی فوج گولیاں برسا رہی تھی۔ ینیچری اپنی بے مثل جاں بازی کے ساتھ ان حملوں کا مقابلہ کرتے رہے جہاں تک کہ ان کا ایک ایک فرد شجاعت دیتا ہوا مارا نہ گیا۔ سوبسکی کی فتح یاب مکمل ہو گئی۔ 300 توپیں، 9000 گولہ بارود کی گاڑیاں، 25,000 خیمے مال غنیمت میں آتے رہے۔ قرہ مصطفیٰ سوبسکی کی طاقت بے پچ کو بودا پہنچا اور وہاں عثمانی فوج کے چند بڑے بڑے افسروں کو اس شکست کا ذمہ دار قرار دے گا جو تمام تر اس کی نااہلیت اور حرص اور حوص کا نتیجہ تھی، قتل کرا دیا۔ اس کے بعد وہ موسم سرما گزارنے کے لیے بلگراد چلا گیا۔ وہاں سلطان کے حکم سے وہ خود قتل کر دیا گیا اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی۔ ویانا کا یہ دوسرا محاصرہ جس میں ترکوں کو ایسی زبردست شکست ہوئی، پہلے محاصرہ سے 1529 میں سلمان اعظم کی سرکردگی میں ہوا تھا، بہت کچھ مختلف تھا۔ سلمان سامان رست اور اسلحوں کی عدم فراہمی کی وجہ سے محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ غنیم کو میدان جنگ میں اس سے مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی اور وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ قسطنطنیہ واپس آ گیا۔ برخلاف اس کے قرہ مصطفیٰ نے ایک ایسی فوج سے جو ترکی لشکر سے تعداد میں بہت زیادہ تھی میدان جنگ میں شکست کھائی اور اس کے ہزاروں سپاہی ہلاک ہو گئے۔ اس شکست کا اثر دولت عثمانی کی عظمت پر بہت بڑا پڑا۔ دنیا کو معلوم ہو گیا کہ عثمانی فتوحات کا دور اب ختم ہو گیا اور وسط یورپ کی سلطنتیں جو 200 برس سے مستقل طور پر ترکی حملوں سے خائف چلی جاتی تھی اب ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو گئی۔ ویانا میں ترکوں کی شکست سے تمام یورپ میں شاد میانے بجنے لگے اور ان عیسائی حکومتوں نے جو سلطنت عثمانیہ کی مغربی سرحدوں پر واقع تھی بیک وقت اس پر حملے کر دیے۔ یورپ کی ترکوں کے خلاف ایک مذہبی جنگ کا اعلان کیا اور اس کے لیے عیسائی حکومتوں کا ایک مقدس اتحاد سن 1684 میں قائم کیا گیا جس میں آسٹریا، پولینڈ، وینس اور مالٹا شریک ہوئے اور 1686 میں روس بھی اس میں شامل ہو گیا۔ جدید صدر اعظم ابراہیم پاشا نے ان حملہ آوروں کے مقابلہ کی حتی المقدور پوری کوشش کی تھی، لیکن ویانا کی شکست میں عثمانی فوجوں اور خصوصاً توپ خانوں کا جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی فوراً ممکن نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آسٹریا کی شاہی فوجوں نے جن میں پولینڈ اور جرمنی کے مختلف صوبوں کی فوجیں بھی شامل ہو گئی تھیں، شہزادہ چارلس کی سرکردگی میں گران، نوہزل، اوفن اور جزنڈین جیسے اہم اور مضبوط مقامات پر قبضہ کر لیا اور پھر بلگراد کے علاوہ ہنگری کے ان تمام قلعوں کو فتح کر لیا جن پر ترک قابض تھے۔ کروشیا کا صوبہ بھی جو 150 برس سے سلطنت عثمانیہ کا مقبوضہ تھا اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ادھر وینس نے بوسنیا اور البانیا پر حملہ کر دیا اور موروسینی جمہوریہ کی فوجیں لے کر موریا میں داخل ہوا اور کورنتھ
انتنز اور دوسرے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً پورا یونان وینس کے قبضے میں آ گیا۔ یونانیوں نے اس حملہ کی مدافعت میں ترکوں کو کسی قسم کی مدد نہیں دی، لیکن جمہوریہ کی فتح کے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ اہل وینس کی حکومت ترکوں کے مقابلے میں کتنی زیادہ سخت اور ظالمانہ ہے۔ لارڈ ایورسلے نے بھی بادل نخواستہ اس کا اعتراف کیا تھا۔ 18 جون 1676 کو آسٹریا کی فوجوں نے شہزادہ چارلس کے زیر قیادت بودا کا محاصرہ کر لیا۔ صدر اعظم سلیمان پاشا نے اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن تازہ کمک پہنچنے سے قبل شہر فتح ہو گیا۔ ابدی پاشا اور ترکی دستہ جو قلعہ کی مدافعت کر رہا تھا، نہایت جاں بازی کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا۔ یہ شہر 145 سال سے ترکوں کے قبضے میں تھا اور اس مدت میں اس نے 6 محاصروں کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ لیکن 13 شوال 1097 ہجری مطابق 2 ستمبر 1686 کو یہ ترکوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور پھر کبھی سلطنت عثمانیہ کے قبضہ میں نہ آیا۔ 3 شوال 1098 ہجری 12 اگست 1687 کو موباگز کا معرکہ پیش ہے۔ 160 برس پہلے اسی مقام پر سلطان سلیمان اعظم نے اہل ہنگری کو زبردست شکست دے کر ان کے نصف ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس مرتبہ ویسی ہی شکست ترکوں کو بھی اٹھانے پڑی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلادونیا اور کروشیا کے علاقے مستقل طور پر سلطنت آسٹریا میں شامل کر لیے گئے۔ پانی امیر ٹرانسلوانیا نے دولت مستمانیہ کا باز گزارتا اب آسٹریلیا کی سیادت قبول کر لی۔ ان شکستوں کی وجہ سے عثمانی فوج میں سخت برہمی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے افسروں نے متفقہ طور پر سیاوش پاشا کو اپنا سپہ سالار اعظم منتخب کیا اور صدر اعظم سلمان پاشا کے قتل کا مطالبہ پیش کر دیا۔ سلطان نے فوج کی برہمی اور بغاوت کے آثار دے کر یہ مطالبہ منظور کر لیا اور سلمان پاشا کی جگہ سیاوش پاشا کو صدر اعظم مقرر کیا۔ سلمان پاشا سلطان کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ امید تھی کہ اس مطالبہ کا پورا ہونے کے بعد فوج مطمئن ہو جائے گی اور قسطنطنیہ کا رخ نہ کرے گی، اور نہ پہنچنے کے بعد وہ دارالسلطنت کی طرف روانہ ہوئی اور وہاں آ کر خود سلطان کی معزولی کا مطالبہ کرنے لگی۔ سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں نے بھی جو قسطنطنیہ میں موجود تھے متفقہ طور پر اس مطالبہ میں فوج کا حصہ دیا۔ چنانچہ مصطفیٰ کوپریلی نے، جو اس وقت قائم مقام صدر اعظم تھے، علماء کی ایک مجلس منعقد کر کے سلطان کے عزل کی نسبت استفادہ کیا۔ تمام علماء نے بغیر کسی اختلاف کے معزولی کا فتویٰ دیا۔ ساتھ انہوں نے اس کے بھائی سلمان کو اس کا جانشین منتخب کیا۔ چنانچہ 2 محرم سن 1099 ہجری بمطابق 8 نومبر 1677 کو محمد رابع تخت سے اتار کر محل کے اس حصے میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں اب تک اس نے سلیمان کو نظر بند کر رکھا تھا۔ 17 دسمبر 1692 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ سلطان محمد رابع کو شکار سے بہت دلچسپی تھی اور وہ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ اسی میں گزارا کرتا تھا۔ اس نے سلطنت کا سارا انتظام صدر اعظم کے ہاتھ میں چھوڑ رکھا تھا۔ سلطنت کی خوش قسمتی سے 1676 تک عنان حکومت ایسے وزیروں کے ہاتھ میں تھی جو سلطان کے تمام تر اعتماد کے مستحق تھے۔ محمد کوپریلی اور اس کے بعد احمد کوپریلی دولت علیہ کی جو عظیم الشان خدمت انجام دی وہ اپنی نظیر آپ ہیں۔ لیکن احمد کوپریلی کی وفات پر قرہ مصطفیٰ کی تقرر نے وہ تمام خرابیاں اثر نو پیدا کر دی جن کو دور کرنا اس کے ممتاز پیش رو کا خاص مقصد تھا۔ قرہ مصطفیٰ کی نااہلیت اور پھر اس کی غیر معمولی حرص مزید تباہیوں کا باعث ہوئے، جس کا پیش خیمہ ویانا کی زبردست شکست ہوئی تھی۔ وہ دوستوں بہنوں بھائیوں، جس کے ساتھ اجازت کل تک کے لیے اللہ حافظ۔